بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی صفت الاذکار، یہ فصل ہے ذکروں کے طریقوں کے بیان میں، یعنی اس فصل کے اندر نماز کے بعد جو ذکر و اذکار اور وظائف پڑھے جاتے ہیں ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، ان کے بیان میں ہے، یا کون کون سے وظائف پڑھے جاتے ہیں ان کے بیان میں۔ ٹھیک ہے۔ القیام الی السنۃ متصلا بالفرض مسنون، فرض سے متصلاً سنت کی طرف کھڑا ہونا سنت ہے۔ فرض سے متصلاً سنت پڑھنے کے لیے، سنت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہونا سنت ہے، یعنی فرض پڑھنے کے فوراً بعد سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جانا یہ مسنون ہے۔ فرض اور سنت کے درمیان میں کوئی وظیفہ یا پھر کوئی ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے فوراً بعد سنت پڑھ لیا جائے، اگر اس نماز کے بعد سنت ہو۔ یہ مصنف علیہ رحمہ کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ وان شمس الائمہ الحلوانی لا بأس بقراءۃ الاوراد بین الفریضۃ والسنۃ، اور شمس الائمہ حلوانی سے ایک قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ منقولہ وظائف کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے فرض اور سنت کے درمیان، یعنی وہ کہتے ہیں کہ فرض اور سنت کے درمیان میں ذکر و اذکار وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شمس الائمہ حلوانی کا قول ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد، جس فرض نماز کے بعد کوئی سنت ہو اس کے بعد ذکر و اذکار مطلقاً کر سکتے ہیں، لیکن یہ لمبے اذکار پڑھنا، یعنی جن اذکار کو پڑھنے میں زیادہ وقت لگتا ہو ان کا پڑھنا فرض کے بعد، ایسے فرض کے بعد جس کے بعد سنت ہو، یہ مکروہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اذکار جن کو پڑھنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، یعنی لمبے اذکار، ٹھیک ہے، ان کو ایسی فرض نماز کے بعد پڑھنا جن کے بعد کوئی سنت ہو، یہ مکروہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اذکار میں زیادہ وقت نہ لگے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس فرض نماز کے بعد کوئی سنت ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ بَعْدَ سَلَامِهِ أَن يَتَحَوَّلَ إِلَى يَسَارِهِ لِلتَّطَوُّعِ بَعْدَ الْفَرْضِ، اور امام کے لیے مستحب ہے اس کے سلام پھیرنے کے بعد کہ وہ اپنے بائیں جانب سے مڑے، بائیں جانب سے مڑ کر آئے، ٹھیک ہے، نفل کے لیے فرض کے بعد۔ تطوع کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو فرض نہیں ہیں، وہ ان کے اندر سنتیں اور نوافل سب کے سب آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تطوع کا معنی ہوتا ہے زوائد، فرض پر جو زیادہ ہوں ان کو تطوع کہتے ہیں۔ اور تحول، یہ تحول کا معنی ہوتا ہے گھوم کر آنا، گھومنا، ٹھیک۔ تو امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ امام سلام پھیرنے کے بعد جب امام نماز مکمل کر لے، فرض نماز، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے بائیں جانب سے، ٹھیک ہے، بائیں جانب سے گھوم کر کے دوسری جگہ پہنچ جائے اور وہاں پر جا کر کے وہ نماز ادا کرے، جو نوافل یا سنتیں ہیں ان کو ادا کرے، ٹھیک۔ اس وجہ سے کیونکہ اگر کوئی شخص بعد میں آتا ہے فرض نماز پڑھے جانے کے بعد اور امام اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھے، جو نوافل ہوں یا سنتیں ہوں ان کو اگر پڑھے، تو اس صورت میں اس شخص کو شبہ ہو سکتا ہے کہ امام ابھی نماز پڑھا رہا ہے، فرض نماز، تو اس کے پیچھے وہ آ کر پڑھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اس جانب سے ہو۔ اور بائیں جانب کا قول اس لیے کہ اس میں لحاظ امام کا نہیں ہے بلکہ قبلے کا ہے، اور قبلے کا وہ دایاں جانب ہوگا، بایاں جانب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو قبلے کا لحاظ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امام اپنے بائیں جانب سے، یعنی قبلے کے دائیں جانب سے آئے، ٹھیک ہے، دائیں جانب سے گھوم کر کے آئے دوسری جگہ پر، اور وہاں پر وہ اپنے سنن و نوافل ادا کرے۔ وَأَن يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ النَّاسِ، اور یہ کہ امام اس کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر لے، یعنی کہ
فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد امام اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لے، ٹھیک ہے، لوگوں کی طرف کر لے۔ جائز ہے وہ دائیں بائیں کسی طرف بھی کر سکتا ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب یا پھر مقتدیوں کی جانب کر لے، درست ہے اس کے لیے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد امام قبلے کی جانب ہی رخ کیے رہے تو یہ مکروہ ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَيَقْرَؤُونَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَالْمُعَوِّذَاتِ وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَحْمِدُونَهُ كَذَلِكَ وَيُكَبِّرُونَهُ كَذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور پھر 3 مرتبہ استغفار پڑھیں، وہ سب کے سب جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یستغفرون جمع کا صیغہ ہے، یعنی سب کے سب جتنے لوگ مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اور امام بھی، یہ سب کے سب 3 مرتبہ استغفار پڑھیں، ٹھیک ہے۔ وَيَقْرَؤُونَ آیَةَ الْکُرْسی، اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھیں۔ والمعوذات ہیں یہ، ٹھیک ہے، یعنی جن سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو معوذات اس سے مراد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں، ٹھیک ہے، آخر کی دونوں صورتیں۔ تو معوذات کو پڑھیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ پہلے 3 مرتبہ استغفار، پھر اس کے بعد آیت الکرسی، پھر اس کے بعد معوذات۔ وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کرے 33 مرتبہ، 33 مرتبہ تسبیح بیان کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، یعنی سبحان اللہ کہے 33 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ وَيَحْمِدُونَهُ كَذَلِكَ، اور ایسے ہی اس کی حمد کرے، یعنی اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، یعنی الحمدللہ کہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، پھر اس کے بعد 33 مرتبہ ہی الحمدللہ بھی کہے، ٹھیک ہے۔ وَيُكَبِّرُونَهُ كَذَلِكَ، اور تکبیر کہے ایسے ہی، اس کی تکبیر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ ثم يقولون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد وہ سب کے سب کہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ پوری آخر تک، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تنہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، ٹھیک، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعی ایدیہم، پھر وہ سب کے سب خود کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، یعنی اتنی چیزیں پڑھ لینے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور خود کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے وہ دعائیں کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف امام دعائیں کرے اور اس پر سب آمین کہیں، ٹھیک ہے، ہر شخص اپنے لیے دعائیں کر سکتا ہے الگ الگ، اور ہاتھ اس طرح سے اٹھائے کہ ہاتھ سینے کے سامنے ہو بالکل۔ ثم یمسحون بها وجوہہم فی آخرہ، پھر ہاتھوں سے اپنے چہروں کو مسح کر لیں، اپنے چہروں کا مسح کر لیں اس کے آخر میں، یعنی دعا کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہروں پر مل لیں۔ باب ما یفسد الصلاۃ، یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، یعنی نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ وَهُوَ 68 شیئا، اور وہ 68 چیزیں ہیں، 68 چیزوں کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ الکلیمۃ، پہلی چیز ہے بات کرنا، ولو سہوا او خطأ، اگرچہ بات کرنا بھول کر ہو یا پھر غلطی سے ہو۔ بھول کر
یا غلطی سے ہونا، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. بھول کر یعنی کہ اسے نماز کے اندر ہونا یاد نہ ہو، ٹھیک ہے، اسے یہ تو پتا ہو کہ نماز کے اندر بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اسے یہ نہ اسے اس وقت دھیان نہ رہا ہو کہ وہ نماز کے اندر ہے اور وہ کوئی بات بول دے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. یا پھر غلطی سے بول دے یعنی کہ نماز میں ہونا تو اسے یاد ہو لیکن بول کچھ اور رہا ہو اور منہ سے کچھ اور نکل جائے، ٹھیک ہے، جیسے کوئی آیت پڑھ رہا ہو اور اس سے ایسی بات نکل جائے جو قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک، جیسے کہ یا ایھا الناس پڑھ رہا ہو اور اس سے یا زید نکل جائے، تو اس کو خطا کہتے ہیں. خطان کرے یا سہون کرے اس سے نماز فاسد ہو جائے گی کلام کرنے سے. والدعاء بما یشبہ کلامنا، اور دعا بھی نماز کو فاسد کر دیتی ہے جو ہماری باتوں کے مشابہ ہو. ہماری بات کے مشابہ جو دعائیں ہوں وہ دعائیں بھی نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے. مشابہ ہونے کی قید اس وجہ سے لگائی ہے کیونکہ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر بہت سی دعائیں مذکور ہیں، ٹھیک ہے، تو ان دعاؤں کو اگر قرآن میں جو دعائیں مذکور ہیں ان کو اگر نماز کے اندر پڑھ لے، یا پھر حدیث کے اندر جو دعا ہے جس کو دعائے معصورہ، ٹھیک ہے، دعائے معصورہ جو ہے وہ التحیات پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں قاعدہ خیرہ کے اندر، وہ قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ منقول ہے، حدیث کے اندر ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی دعائیں جو حدیث میں یا پھر قرآن میں نہ ہو ان کو اگر نماز کے اندر پڑھے، جیسے ہم بات کرتے ہیں تو ہماری باتوں کی طرح جو دعائیں ہوں وہ دعائیں اگر وہ نماز کے اندر پڑھے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. والسلام بنیت التحیت ولو ساہیا، اور سلام کرنا تحیت کی نیت سے یعنی دعا کی نیت سے اگرچہ وہ بھول کر ہو. یعنی نماز کے اندر وہ کسی کو سلام کر دے، جیسے لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں دعا کی نیت سے، تو وہ سلام کر دے. دعا کی نیت کی قید اس وجہ سے لگائی کیونکہ نماز کے اندر بھی سلام پھیرنا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو نماز کے اندر آخر میں سلام پھیرنے سے نماز تو خراب نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اگر سلام پھیرنے یعنی جو آخر میں سلام پھیرتے ہیں وہ نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز ختم کرنے کے لیے. اور اگر اس نیت سے نہ ہو یعنی نماز سے نکلنے کی نیت سے نہ ہو، اس سے پہلے وہ سلام کسی شخص کو کر دے تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگرچہ بھول کر کے ہی اس نے سلام کیا ہو. ورد السلام بلسانہ او بالمصافحۃ، اور سلام کا جواب دینا زبان سے یا پھر مصافحے سے. رد اردو مانا لوٹانا پھیرنا، سلام کو لوٹانا یعنی سلام کا جواب دینا، ٹھیک ہے. زبان سے سلام کا جواب دے دے وعلیکم السلام، یا پھر اس کے اندر لفظ جو پیچھے بھی گزرا والسلام بنیت التحیت، سلام کرنا، تو سلام کرنے میں لفظ علیکم کہنا ضروری نہیں ہے، صرف السلام کہہ دیا یا پھر سلام کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی اگر اس سے ارادہ جو ہو وہ دعا والا سلام ہو، ٹھیک ہے، کسی شخص کو وہ سلام کرے نمازی، تو اس صورت میں. ایسے ہی سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب یا زبان سے دے یا اشارے سے دے یا پھر مصافحہ کر کے دے، مصافحہ کرنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. والعمل الکثیر، اور عمل کثیر بھی نماز کو فاسد کر دیتی ہے. عمل کثیر کہتے ہیں ایسے کام کو جس کو دور سے دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، اسے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یعنی نماز کے اندر کوئی ایسا کام کرنا جس کو دیکھ کر کے دیکھنے والا کہے کہ نماز میں نہیں ہے، اسے ایسا لگے کہ وہ نماز میں نہیں ہے، ٹھیک. جیسے کہ دونوں ہاتھوں سے کپڑے بنانا یا دونوں ہاتھوں سے ٹوپی پہننا یا پھر دونوں ہاتھوں سے کھجلانا، یہ ساری چیزیں، تو ایسی چیزوں سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. ایسا کام جس کو کرتے وقت دیکھنے والے کو لگے کہ ایسا کرنے والا نماز کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں. وتحویل الصدر عن القبلہ، اور پیٹھ کو قبلے سے پھیر لینا، پیٹھ کو قبلے سے پھیر لینا کسی دوسری جانب، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. وَأَكْلُ شَيْءٍ مِّن خَارِجِ فَمِهِ وَلَوْ قَلَّ،
اور کوئی چیز کھا لینا جو منہ کے باہر سے ہو، یا منہ کے باہر سے کوئی چیز کھا لینا. منہ کے باہر کی قید اس وجہ سے لگائی ہے کیونکہ منہ کے اندر اگر کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ کم ہے تو اس کو نگل لینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. ولو قلہ، اگرچہ وہ چیز کم ہے، ٹھیک ہے، منہ کے باہر سے کوئی ایسی چیز کھائی کہ اگرچہ وہ چیز چھوٹی ہے پھر بھی بہت کم ہے، پھر بھی اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یعنی ہاتھ میں ہو یا پھر کہیں ہو، اسے اٹھا کر کے نماز کے اندر کوئی چیز کھا لے، اگرچہ وہ بالکل چھوٹی چیز ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہی چیز منہ کے اندر ہو تو اگر وہ چھوٹی چیز ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. وَأَكْلُ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَهُوَ قَدْرُ الْحِمْصَةِ، اور اس کو کھانا جو اس کے دانتوں کے درمیان ہو اور وہ چنے کے برابر ہو. حمصہ مانا چنا، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے اس نے کوئی چیز کھائی اور اس کے کچھ دانے یا کچھ ذرات دانتوں کے درمیان میں رہ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ذرات جو ہیں وہ چنے کے برابر ہوں، تو اس صورت میں اگر نماز کے اندر اس کو نگل لے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر وہ چنے سے چھوٹے ہوں، چنے سے کم ہوں، تو نماز فاسد نہیں ہوگی ان کو نگل لینے سے، ٹھیک ہے. وَشُرْبُهُ، اور اس کا پینا، یعنی نمازی کا کوئی چیز پینا، پانی، دودھ وغیرہ کچھ بھی، نماز کے اندر کوئی چیز پی لینا، یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. وَالتَّنَحْنُحُ بِلَا عُذْرٍ، اور کھکھارنا بغیر کسی عذر کے، کوئی تکلیف ہوئے بغیر، تکلیف سے مراد کے گلے میں بلغم کا پھنس جانا یا آواز کا ٹھیک طرح سے نہ نکل پانا قید کرنے کے وقت، تو اس وقت کھکھارنا اگر بلغم نہ آنے کی وجہ سے اس نے کیا یا پھر آواز درست نہ آنے کی وجہ سے کیا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن اگر بغیر کسی عذر کے کیا ہے، یعنی ایسی کوئی دشواری نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے کھکھارا اور اس سے کوئی ایک حرف نکل گیا، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے. والتعفیف، اور اف اف کرنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اف اف کرنے سے بھی نماز کے اندر نماز فاسد ہو جائے گی. والانین والتأوہ، اور کراہنا یا آہ آہ کرنا، اور والتأوہ، اور اوہ اوہ کرنا، ٹھیک ہے. انین آہ آہ کرنا اور تأوہ اوہ 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 کرنا، ان دونوں سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. یعنی نماز کے اندر اگر تکلیف ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے نماز میں آہ یا اوہ کی آواز نکالنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. وَارْتِفَاعُ بُكَائِهِ مِنْ وَجْعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ لَا مِنْ ذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ. ارتفاع مانا بلند کرنا ہوتا ہے، بکاؤن مانا رونا، ٹھیک ہے. اپنے رونے کو بلند کرنا تکلیف کی وجہ سے یا مصیبت کی وجہ سے، نہ کہ جنت یا جہنم کے ذکر کی وجہ سے. یعنی نماز پڑھتے وقت اسے جسم میں کسی جگہ پر کوئی تکلیف ہوئی، کوئی زخم ہے اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو، یا کسی بھی دوسری چیز سے اگر اسے کوئی تکلیف ہو جسم یا کسی اور چیز کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا کوئی مصیبت یاد آ جائے، اس کی وجہ سے اگر وہ آواز کے ساتھ زور زور سے رونے لگے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس قرأت کو سن کر، یا امام خود اگر قرأت کر رہا ہے اور اس کو وہ سمجھتا ہے قرأت کو، تو اس کو سمجھنے کی وجہ سے اگر اس نے ایسی آیتیں پڑھی جس کے اندر وعید وغیرہ کا ذکر ہے، یعنی سزا، جیسے جہنم کا ذکر ہو، تو اس کے ذکر سے اس میں اس جہنم کے وحشت سے وہ ڈر جائے، تو اس وجہ سے اگر وہ رونے لگے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی قرآن شریف کی آیتوں کی وجہ سے اس پر ہیبت طاری ہو اور اس سے وہ ڈر کر کے روئے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اگر اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے روئے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، بلند آواز سے اگر روئے تو، ٹھیک ہے. وَتَمْشِيطُ عَاطِشٍ بِيَرْحَمُكَ اللَّهُ، اور چھینکنے والے کی چھینک
پر دعا دینا یرحمک اللہ کے ذریعے سے. آتش چھینکنے والا, ٹھیک ہے, چھینکنے والے کو دعا دینا یرحمک اللہ کے ذریعے سے, یعنی نماز کے اندر وہ نماز پڑھ رہا تھا اور کسی شخص نے چھینک ماری تو اس چھینک کا جواب اس نے اس پر دعا دی یرحمک اللہ اس نے کہا, تو اس یرحمک اللہ کہنے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر کسی دوسرے کو جواب دے تو وہ جواب مستفہم عن الدل بلا الہ الا اللہ, اور خدائے تعالیٰ کے شریک کے بارے میں سوال کرنے والے کو جواب دینا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے. یعنی نماز کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور کسی دوسرے شخص نے اس سے سوال کیا کیا خدا کا کوئی شریک ہے, تو اس نے جواب دیا لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اس وہ نمازی جس نے جواب دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کہا ہے جس نے, اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر نماز کے اندر کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے, کیا اللہ کا کوئی شریک ہے, تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ, نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. وخبر سوء بالاسترجاع, الاسترجاع کا معنی ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. ٹھیک ہے, اور اس کا عطف اسی پر ہے, مستفہمین پر اس کا بھی عطف ہے, خبر سوء بالاسترجاع کا. اور بری خبر کا جواب دینا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر, اور بری خبر کا جواب دینا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر. یعنی کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھنے کی حالت میں اسے کوئی بری خبر پہنچی تو اس نے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. وسارن بالحمد للہ, سارن خوش کرنے والی. ٹھیک ہے, اس کا عطف خبر پر ہے, اور خوشی والی خبر یعنی اچھی خبر پر جواب دینا الحمدللہ کے ذریعے سے. کسی نے کوئی اچھی خبر سنائی یا کسی نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے اسے کوئی اچھی خبر پہنچی تو اس نے الحمدللہ کہہ دیا, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. وعجب بلا الہ الا اللہ او بسبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور تعجب والی خبر کا جواب دینا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ کے ذریعے سے. کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اسے کوئی تعجب خیز خبر پہنچی تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ یا اس نے کہہ دیا سبحان اللہ, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. وکل شیء قصد بہ الجواب یا یحییٰ خذ الکتاب, اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے جواب کا ارادہ کیا جائے, جیسے یا یحییٰ خذ الکتاب, اے یحییٰ کتاب لا. ہر وہ چیز سے مراد ہر وہ بات. نماز کے اندر کوئی بھی ایسی بات کہے جس سے کسی کو جواب دینے کا ارادہ ہو. کسی شخص نے اس سے کوئی سوال کیا اور اس نے کوئی ایسی بات بولی, اگرچہ وہ بات جو تھی وہ قرآن کی کوئی آیت ہی تھی, ٹھیک ہے, تو اس نے وہ آیت پڑھ دی تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. جیسے یا یحییٰ خذ الکتاب, مثلا کسی شخص نے اس سے کوئی کتاب مانگی, ٹھیک ہے, اور وہ جو کتاب تھی وہ یحییٰ کے پاس تھی, یحییٰ جانتا تھا کہ کتاب کہاں ہے, ٹھیک, اور یحییٰ اس نمازی کے پاس تھا, ٹھیک ہے. تو کسی ایک شخص نے اس نمازی سے کتاب مانگی, ٹھیک ہے, اور اس نمازی کے پاس یحییٰ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہہ دیا یحییٰ سے نہیں کہا بلکہ اس نے نماز ہی میں ایک آیت پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب, یا یحییٰ خذ الکتاب, یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے قرأت کے اندر یا یحییٰ خذ الکتاب پڑھ دی, تو اس سے وہ سمجھ جائے گا, یحییٰ جو ہے وہ سمجھ جائے گا اگر عربی جانتا ہو تو یہ اس کے لیے جواب ہوگا اس صورت میں, ٹھیک ہے. تو جب وہ یا یحییٰ خذ الکتاب کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا اے یحییٰ کتاب لے کر آ, تو یحییٰ کتاب لا کر اسے دے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا یا یحییٰ خذ الکتاب کہنا یہ اس شخص کے لیے جواب ہوگا جو اس کے پاس آیا ہے کتاب لینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی بھی بات جو کسی سوال کا جواب بنے, ٹھیک ہے, کسی سوال کرنے کے لیے جواب ہو,
ایسی بات کو نماز میں کہنے سے، اگرچہ وہ بات جو ہے وہ کسی قرآن شریف کی آیت کا ایک حصہ ہو یا قرآن شریف کی کوئی آیت ہی ہو، ٹھیک ہے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ قرأت کرتے وقت کوئی ایسی بات بول دی اس نے جو کسی شخص کی بات کا، کسی شخص کے سوال کا جواب بنے، تو اس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ وَرُؤْيَةُ مُتَيَمِّمٍ ماءً، اور تیمم کرنے والے کا پانی کو دیکھ لینا۔ اگر کوئی شخص تیمم کر کے نماز ادا کر رہا تھا، وہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے، وہ پانی سے نہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، یا پانی کے ذریعے سے وہ غسل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، ٹھیک ہے، یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر کسی دوسرے عذر کی وجہ سے، تو نماز پڑھتے پڑھتے اس کا وہ عذر ختم ہو گیا جس عذر کی وجہ سے اس نے پانی کو نہیں چھوا تھا، پانی سے اس نے وضو یا غسل نہیں کیا تھا، اس کا وہ عذر ختم ہو گیا، یا پھر نماز پڑھتے پڑھتے اس کو پانی میسر ہو گیا، تو ان سب صورتوں میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کو توڑ کر کے وہ وضو کرے یا غسل کرے، جو بھی اس پر واجب ہو، اس کے بعد پھر سے وہ نماز ادا کرے شروع سے۔ وَتَمَامُ مُدَّتِ مَاسِحِ الْخُفِّ وَنَزْعُهُ، اور موزے پر مسح کرنے والے کی مدت کا مکمل ہو جانا اور موزے کا کھل جانا۔ یعنی اگر کوئی شخص مقیم یا مسافر تھا اور اس نے موزہ پہن کر اس پر مسح کیا تھا، اور اس مسح کے ذریعے سے وہ نماز ادا کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے موزے پر مسح کیا اور پھر اس نے نماز ادا کی، تو وہ نماز کی حالت میں تھا، تبھی اس کی مدت پوری ہو گئی، جو مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 رات اور 3 دن ہے، تو اس کی وہ مدت مکمل ہو گئی۔ یا پھر نماز پڑھتے پڑھتے اس کا موزہ جو ہے وہ نماز کے اندر ہی کھل گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَتَعَلُّمُ الْأُمِّيِّ آیَةً، اور امی کا کسی آیت کو سیکھ لینا۔ امی ان پڑھ، امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے، جو بالکل بھی پڑھنا نہ جانتا ہو قرآن شریف، ٹھیک ہے، اس کو امی کہتے ہیں۔ تو امی کوئی شخص ہے، یعنی کوئی شخص ایسا ہے جس نے بالکل بھی قرآن شریف نہیں پڑھا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے قرآن شریف میں، ٹھیک ہے، اب وہ نماز کے اندر تھا، نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اس کے ساتھ بغل میں کسی نے قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھی، اب اس آیت کو سن لیا اس امی نے، اور امی کو وہ آیت یاد ہو گئی اور اسی نماز کے اندر اس نے وہ آیت پڑھ لی، تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کوئی ان پڑھ شخص تھا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا قرآن شریف سے، ٹھیک ہے، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا ایسے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اتنی مقدار کھڑا رہے، جب تک وہ سیکھ نہیں لیتا ہے تب تک وہ اتنی مقدار کھڑا رہے جتنی مقدار میں قرأت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، قرأت کی جو کم سے کم مقدار بیان کی گئی ہے اتنی مقدار وہ کم سے کم کھڑا رہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر رکوع وغیرہ کرے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے درست، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ قرآن شریف کو پڑھنا نہ سیکھ لے، اس سے پہلے کی بات۔ تو وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، ان پڑھ شخص، اور اس کے بغل میں کسی نے قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھی، اور اس آیت کو سن کر کے اس امی نے اس آیت کو یاد کر لیا اور پھر اسی آیت کو اس نے نماز کے اندر پڑھ لیا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَوِجْدَانُ الْعَارِ سَاتِرًا، اور ننگے کا کپڑے کو پا لینا، ساترن چھپانے والی چیز، کپڑا ہی کوئی دوسری چیز، ٹھیک ہے، ستر چھپانے والے کو پا لینا ننگے کا، یعنی کوئی شخص ننگے بدن نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پاس کوئی کپڑا یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ اپنے ستر کو چھپاتا، جو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، عورت کے لیے پورا جسم ہے سوائے ہتھیلی اور قدموں کے اور چہرے کے، تو اس شخص جو ننگے بدن تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا ننگے بدن ہو کر کے،
اور نماز کے اندر ہی اس نے کوئی ایسی چیز پالی جس سے وہ اپنے ستر کو چھپا سکتا تھا، ٹھیک ہے، کوئی کپڑا پا لیا یا کوئی دوسری چیز جس سے وہ ستر چھپا سکتا تھا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ اس سے اپنے ستر کو چھپائے، اس کے بعد پھر سے نماز پڑھے۔ وقدرۃ المؤمی علی الرکوع والسجود، اور المؤمی اشارہ کرنے والا، ٹھیک ہے، اور اشارہ کرنے والے کا قدرت پا لینا رکوع اور سجدے پر، یعنی اشارے سے نماز پڑھنے والے کا رکوع یا سجدے پر قادر ہو جانا۔ کوئی شخص ایسا تھا جسے رکوع یا سجدہ کرنے پر قدرت نہیں تھی، یعنی وہ رکوع یا سجدہ نہیں کر پا رہا تھا، تو نماز وہ پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کی حالت میں اس کا جو عذر تھا، جس عذر کی وجہ سے وہ رکوع یا سجدہ نہیں کر پا رہا تھا، مثلا پیر میں کوئی چوٹ یا پھر کوئی دوسری چیز جس کی وجہ سے وہ رکوع یا سجدہ نہیں کر پا رہا تھا، ٹھیک ہے، اشارے سے وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو ایسی صورت میں نماز پڑھتے پڑھتے، اشارے سے وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اس کا وہ عذر ختم ہو گیا، اب وہ رکوع یا سجدہ کرنے کے قابل ہو گیا نماز کے اندر ہی، تو اس کی وہ نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کوئی شخص رکوع یا سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا کسی عذر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اس کا وہ عذر ختم ہو گیا، اب وہ رکوع یا سجدے پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کے لیے اس کی نماز وہ فاسد ہو جائے گی، اور حکم یہ ہے کہ وہ پھر سے نماز دوبارہ پڑھے رکوع اور سجدے کے ساتھ۔ وَتَذَكُّرُ فَائِتَةٍ لِذِي تَرْتِيبٍ، اور فوت شدہ نمازوں کا یاد آ جانا صاحب ترتیب کو۔ صاحب ترتیب ایسا شخص جس کی نمازیں قضا نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، وہ مکمل نماز پڑھتا ہو، ہر نماز کو وہ ادا کرتا ہو اپنے وقت پر، تو اس کی ایک بھی نمازیں قضا نہ ہو، ایسے شخص کے لیے اگر اس کی کوئی ایک نماز قضا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو دوسری نماز اس کی تب تک نہیں ہوتی ہے جب تک وہ پہلی نماز کو ادا نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کوئی شخص ہے جس کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھنے کی حالت میں ہے، اب نماز پڑھتے پڑھتے اسے یہ یاد آ گیا کہ اس نماز سے پہلے والی نماز اس نے قضا کر دی ہے، یا اس سے پہلے کوئی دوسری نماز اس کی قضا ہو گئی ہے، یہ اسے یاد آ گیا نماز پڑھتے پڑھتے، تو جو نماز ابھی وہ پڑھ رہا ہے وہ نماز فوت ہو جائے گی۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے جو نماز اس کی فوت ہو گئی تھی اس کو پڑھے، اس کے بعد پھر اس نماز کو پڑھے، ٹھیک ہے۔ وَإِسْتِخْلَافُ مَنْ لَا يَصْلُحُ إِمَامًا، اور ایسے شخص کو خلیفہ بنا دینا، نائب بنا دینا جو امام ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یعنی امام جو نماز پڑھا رہا تھا اس کو کوئی عذر لاحق ہوا، حدث، ٹھیک ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کسی اور کو اپنی جگہ پر قائم کر دے، یعنی نماز پڑھانے کے لیے کسی دوسرے کو کھڑا کر دے اور جا کر وہ وضو کرے، تو اس نے کسی ایسے شخص کو امام بنا دیا جو امام ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ فِي الْفَجْرِ وَزَوَالُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَدُخُولُ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ، اور سورج کا طلوع ہو جانا فجر میں اور سورج کا ڈھل جانا عیدین میں اور عصر کے وقت کا داخل ہو جانا جمعہ میں، یعنی کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو سورج نکل آیا، کوئی عید یا بقرعید کی نماز پڑھ رہا تھا تو سورج ڈھل گیا، کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا تو عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو ان سب صورتوں میں جو نماز وہ پڑھ رہا تھا وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَسُقُوطُ الْجَبِيرَةِ عَنْ بُرْءٍ، اور پٹی کا زخم سے ساقط ہو جانا، گر جانا ٹھیک ہونے کی وجہ سے، یعنی کوئی شخص کسی شخص کے جسم پر کوئی چوٹ تھی یا کوئی زخم تھا اور اس نے اس جگہ پر پٹی باندھی تھی، اب وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں ہی وہ پٹی کھل کر گر گئی، اس وجہ سے کہ اس کا زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا تھا، یعنی زخم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے پٹی کھل کر گر گئی، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَزَوَالُ عُذْرِ الْمَعْذُورِ، اور معذور کے عذر کا زائل ہو جانا، کوئی شخص معذور تھا تو
جو عذر اس کا تھا وہ عذر ختم ہو گیا نماز کی حالت میں تو اس کی وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے. مثلا کسی شخص کو قطرے آتے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے, اور جب تک اس نماز کا وقت ہے تب تک وہ اس کا وضو باقی رہے گا. تو اب کوئی شخص ایسا ہے جس کو قطرے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس نے وضو کیا ایک وقت کے لیے اور وہ نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھتے پڑھتے اس کا عذر ختم ہو گیا. اس صورت میں یعنی قطرے آنے کی صورت میں آخر وقت میں وہ نماز پڑھ رہا ہو تو ٹھیک ہے, کیونکہ قطرے آنے کی صورت میں عذر کا ختم ہو جانا یہ ہے کہ ایک پورے مکمل نماز کے وقت میں اسے ایک بھی مرتبہ پیشاب کا ایک بھی قطرہ نہ آئے تو اس کو عذر کا ختم ہو جانا مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نماز کے آخر وقت میں نماز پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور اس نماز کی حالت میں اس سے پہلے اسے ایک بھی قطرہ نہیں آیا اور اس نماز کی حالت میں بھی اسے قطرہ نہیں آیا تو وہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ اس کا عذر ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. والحدث عمدا, اور حدث کرنا جان بوجھ کر, یعنی وضو کو توڑ دینا نماز کے اندر جان بوجھ کر. اگر جان بوجھ کر وضو اس نے توڑ دیا نماز کے اندر تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے, اور اگر خود بخود اچانک وضو ٹوٹ گیا تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی نماز پڑھنے والے کی. ٹھیک ہے, اور حدث کرنا جان بوجھ کر یعنی وضو کو توڑ دینا جان بوجھ کر. او بصنع غیرہ, یا کسی دوسرے کی کوشش سے, کسی دوسرے کے کرنے سے, یعنی کہ اس کا وضو کسی دوسرے کی وجہ سے ٹوٹ جائے. مثلا کوئی شخص اس کو کچھ مار دے جس سے خون نکل آئے, ٹھیک ہے, چاقو وغیرہ اس کے جسم پر مار دے جس سے خون نکل آئے, یا پھر کوئی دوسری صورت کہ اس کے کوئی زخم وغیرہ ہو جس کو چھیڑ دے جس سے خون نکل آئے یا پیپ نکل آئے اور وہ بہہ جائے جسم پر تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کے ذریعے سے بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس نے جان بوجھ کر اپنا وضو توڑا یا کسی اور نے جان بوجھ کر اس کا وضو توڑ دیا تو اس سے بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. والاغماء والجنون, اور بے ہوشی اور پاگل پن, ان دونوں سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز کے اندر کسی پر بے ہوشی طاری ہو گئی یا کوئی پاگل ہو گیا نماز کے اندر تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. والجنابۃ بنظر او احتلام, اور جنابت کا ہونا نظر کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے. نظر کا معنی دیکھنا بھی آتا ہے اور غور و فکر کرنا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یا تو سوچنے کی وجہ سے, ایسی باتیں جن کو سوچنے سے شہوت طاری ہوتی ہے, ایسی باتیں سوچنے کی وجہ سے اسے جنابت لاحق ہو گئی یعنی وہ ناپاک ہو گیا. ٹھیک ہے, یا پھر احتلام ہو گیا تو اس صورت میں یعنی نماز پڑھتے پڑھتے کسی صورت میں وہ سو گیا اور سوتے سوتے اسی حالت میں اس کو خواب کی وجہ سے احتلام ہو گیا تو اس صورت میں بھی اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا پھر کسی عورت کو اس نے دیکھا اور اس دیکھنے کی وجہ سے اسے انزال ہو گیا, ٹھیک ہے, جنابت لاحق ہو گئی اسے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. اور یہ جو احتلام ہے یعنی سوتے وقت اسے انزال ہو گیا تو اس سے مراد یہ سونا اس طریقے پر ہو جس سے نماز نہیں ٹوٹتی, ورنہ تو وہ سونے سے ہی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے, ومحاذات المشتہات فی صلاۃ مطلقۃ مشترکۃ تحریمۃ فی مکان متحد بلا حائل ونوى امامتها, اور ایسی عورت کے مقابل میں ہونا جس سے شہوت کی جا سکتی ہو مطلق نماز میں جو مشترک ہو تحریمے کے اعتبار سے, ایک ہی مکان میں بغیر کسی حائل کے بغیر کسی آڑ کے, اور جس عورت کے امامتی کی نیت امام نے کی ہو. یعنی کوئی شخص کسی ایسی عورت کے برابر میں آ کر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے جس عورت سے شہوت کی جا سکتی یعنی جو بالغ ہو, ٹھیک ہے, اور نماز جو ہو وہ رکوع اور سجدے والی ہو.
اور دونوں ایک ہی نماز کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، اور دونوں ایک ہی مکان میں ہوں، اور مرد اور عورت کے درمیان میں کوئی آڑ یا دیوار نہ ہو، اور جو امام ہے وہ عورت کی امامتی کی نیت اس نے کی ہو، یعنی امام نے یہ نیت کی ہو کہ میں عورت کو نماز پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں جو مرد عورت کے برابر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وظہور عورت من سبقہ الحدث ولو اضطر الیہ، اور سطر کا کھل جانا ایسے شخص کے جس سے حد سے لاحق ہو چکا ہو اگرچہ وہ اس کی طرف مجبور ہو، یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور وضو ٹوٹنے کے بعد اس کا کوئی عضو کھل گیا سطر میں سے، ٹھیک ہے، یعنی جو سطر عورت جسے کہا گیا ہے ان اعضاء میں سے کوئی ایک عضو کھل گیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے اگرچہ وہ اس کو کھولنے کی طرف مجبور ہو، کا کشف المرأۃ ذراعہا للوضوء، جیسے کہ عورت کا اپنے بازو کو کھولنا وضو کرنے کے لیے، یعنی کوئی عورت نماز پڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اسے حد سے لاحق ہوا جس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اسے وضو کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو وضو کرنے کے لیے جب اس نے اپنے بازو کو کھولا اپنے ہاتھ کو، تو چونکہ اس کا ہاتھ بھی سطر عورت میں سے ہے، عورت کا سطر ہے، تو اس کے ہاتھ کھولنے کی وجہ سے نماز جو ہے اس کی فاسد ہو جائے گی، اگرچہ وہ ہاتھ کھولنے کی طرف مجبور ہے، کیونکہ اگر ہاتھ نہیں کھولے گی تو وضو نہیں کر پائے گی، تو اگرچہ وہ اس کی طرف مجبور ہو لیکن پھر بھی اگر سطر کھلتا ہے تو اس سے نماز جاتی رہے گی۔ وقراءته ذاهبا او عائدا للوضوء، اور اس کا قرأت کرنا جاتے ہوئے یا لوٹتے ہوئے وضو کرنے کے لیے، یعنی کسی کو حد سے لاحق ہوا، اب وہ وضو کرنے جا رہا ہے، کسی کا وضو ٹوٹا نماز کے اندر، اب وہ وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے اور جاتے وقت اس نے قرأت کی، یا وضو کر کے آ رہا ہے تو آتے وقت اس نے قرأت کی، تو ان صورتوں میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَمَكْثُهُ قَدْرَ أَدَاءِ رُكْنٍ بَعْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ مُسْتَيْقِظًا، اور اس کا ٹھہرنا ایک رکن کے ادا کرنے کی مقدار حد کے اس پر لاحق ہو جانے کے بعد، حد سے لاحق ہو جانے کے بعد جاگنے کی حالت میں، یعنی کوئی شخص ہے جو نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا وضو ٹوٹا نماز کے اندر، اب جب اس کا وضو ٹوٹا تو اسے وضو کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن اس نے وضو کرنے کے لیے وہ نہیں گیا، وہیں پر تھوڑی دیر کھڑا رہا، ٹھیک ہے، بغیر کسی عذر کے وہ تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا، تو اس کھڑا رہنے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور تھوڑی دیر کی مقدار کوئی ایک رکن نماز کا سب سے کمتر وقت جس رکن کو ادا کرنے میں لگتا ہے اس رکن کی مقدار، جسے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹا اور وہ وہیں پر کھڑا رہا تھوڑی دیر کے لیے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ وہیں پر کھڑا رہا جاگنے کی حالت میں، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ وَمُجَاوَزَتُهُ مَاءً قَرِيبًا لِغَيْرِهِ، اور اس کا اس پانی کو تجاوز کر جانا، اس پانی سے آگے گزر جانا جو اس کے قریب ہو اس کے علاوہ کی طرف، یعنی کوئی شخص ہے جس کا وضو ٹوٹا، اب وہ وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن جب وہ وضو کرنے کے لیے گیا تو سب سے قریب میں اس کے پانی رکھا تھا، جو اس پانی کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے کی طرف گیا، ٹھیک ہے، کسی برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، اس سب سے قریب تھا وہ برتن، اور اس برتن کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے برتن کی طرف گیا بغیر کسی عذر کے، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَخُرُوجُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِظَنِّ الْحَدَثِ، اور اس کا مسجد سے نکل جانا حدث کے گمان سے، یہ سوچ کر کے اسے حد سے لاحق ہوا ہے، یعنی کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اسے یہ لگا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ اس کا وضو
نہیں ٹوٹا تھا اور وہ مسجد سے نکل گیا. مسجد سے نکلنے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے, تو وہ شخص اس کی نماز فاسد ہو گئی. وَمُجَاوَزَتْهُ الصُّفُوفَ فِي غَيْرِهِ بِظَنِّهِ, اور اس کا صفوں کو تجاوز کر جانا, صفوں سے آگے بڑھ جانا مسجد کے علاوہ میں حدث کے گمان سے. یعنی کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھتے پڑھتے اسے لگا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ صفوں کو تجاوز کر گیا, یعنی سب سے پیچھے نکل گیا, جہاں تک صفیں لگی تھی اس سے آگے وہ پیچھے کی طرف چلا گیا تاکہ وہ وضو کر کے آئے, ٹھیک ہے. اور جب وہاں پہنچا تو اسے لگا کہ وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے, ٹھیک ہے, اور جو نماز ہو رہی تھی وہ کسی میدان یا کسی مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ ہو رہی تھی, تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر مسجد وَإِنصِرَافُهُ ظَانًّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ وَأَنَّ مُدَّةَ مَسْحِهِ انقضت أو أن عليه فائتة أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد والأفضل الاستئناف, اور اس کا یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ بغیر وضو کے ہیں, یا پھر یہ گمان کرتے ہوئے کہ اس کے مسح کی مدت مکمل ہو چکی ہے, یا یہ گمان کرتے ہوئے کہ اس پر فوت شدہ نماز ہے, یا یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ ناپاک ہے یا اس کے بدن یا کپڑے پر نجاست ہے, اگرچہ وہ مسجد سے نہ نکلا ہو, اس کا صف سے ہٹ جانا اگرچہ وہ مسجد سے نہ نکلا ہو. اور بہتر ہے شروع سے نماز کو پڑھنا, یعنی نماز کو دہرا لینا. یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے وقت اس کو یہ خیال آیا کہ اس نے وضو نہیں کیا تھا, یا اس کا وضو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا, وہ بغیر وضو کے اس نے نماز کو شروع کر دیا تھا, ٹھیک ہے, یا پھر اسے ایسا لگا کہ اس نے موزے پر مسح کیا ہے تو اس کی مدت مکمل ہو چکی ہے, تو اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ہوا ہے اور وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے. یا پھر اس نے یہ سوچا کہ وہ صاحب ترتیب تھا اور اسے یہ لگا کہ اس کی اس سے پہلے والی نماز جو ہے, اس وقت سے پہلے والی نماز جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے, تو اب اس کے فوت ہوتے ہوئے یہ نماز تو ہوگی ہی نہیں. یا پھر اس نے یہ سوچا کہ اس کے بدن یا اس کے کپڑے پر نجاست ہے, ٹھیک ہے, اس کا بدن یا اس کا کپڑا ناپاک ہے. یہ سوچتے ہوئے اس نے ان سب چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کو سوچتے ہوئے اس نے نماز کو توڑ دیا اور جہاں پر جس صف میں تھا وہ وہاں سے ہٹ گیا, صفوں سے وہ دور ہٹ گیا, ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اگرچہ مسجد سے نہ نکلا ہو. اور نماز کو شروع سے پڑھنا افضل ہے اس کے لیے, کہ وہ نماز کو دہرا لیں اختلاف سے بچنے کے لیے. وَفَتْحُهُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ, فتح علی کا معنی ہوتا ہے بتانا, ٹھیک ہے, اور اس کا اپنے امام کے علاوہ کو لقمہ دینا, بتانا یعنی لقمہ دینا جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی امام جو ہے وہ اس نے قرأت میں وہ کچھ بھول گیا, تو جو اس کا مقتدی نہیں تھا اس نے اس کو لقمہ دیا, تو جس مقتدی نے جس کا امام کوئی اور تھا اور اس نے کسی دوسرے امام کو لقمہ دیا تو اس مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اگر کوئی مقتدی نماز پڑھ رہا ہے اور وہیں جس امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو نہیں بلکہ وہیں کوئی دوسرا امام اور نماز پڑھا رہا ہے, اس دوسرے امام کو اس نے لقمہ دے دیا, یا پھر اس کے ساتھ جو پڑھ رہا ہو اس کو اس نے لقمہ دیا, تو ان سب صورتوں میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اس مقتدی کی, ٹھیک ہے. وَالتَّكْبِيرُ بِنِيَّةِ الْإِنْتِقَالِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى غیر صلاتہ, اور اللہ اکبر کہنا اپنی نماز سے دوسری نماز کی طرف انتقال کرتے ہوئے, یعنی اس جو نماز وہ پڑھ رہا تھا اس نماز کو چھوڑ کر کے وہ دوسری نماز پڑھنا چاہ رہا ہے, تو اس کی جو پہلے نماز پڑھ رہا تھا وہ نماز فاسد ہو جائے گی اگر اس نے اللہ اکبر کہا اس نیت سے کہ وہ دوسری نماز میں جا رہا ہے, تو اس کی پہلے والی جو نماز ہے وہ فاسد ہو جائے گی.
وَإِذَا حَصُلَتْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ قَبْلَ الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، اور جبکہ یہ ساری چیزیں مذکورہ چیزیں حاصل ہوئی ہوں قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنے سے پہلے، یعنی جو ورؤیت متیمم سے لے کر کے یہاں تک لصلاۃ اخرى غیر صلاته، یہاں تک جتنے بھی مسائل مذکور ہوئے ان میں نماز اسی وقت ٹوٹتی ہے جب یہ ساری چیزیں قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنے سے پہلے حاصل ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی یہ چیزیں اس نے کی ہو قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنے سے پہلے، اور اگر تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُفْسِدُهَا أَيْضًا مَدُّ الْحَمْزَةِ فِي التَّكْبِيرِ، اور نماز کو فاسد کر دیتا ہے تکبیر میں حمزے کو کھینچنا بھی، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے جو دونوں حمزے ہیں ان میں سے کسی ایک کو کھینچنا یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ وَقِرَاءَةُ مَا لَا يَحْفَظُهُ مِن مُصْحَفٍ، اور اس کا پڑھنا جو اس کو یاد نہیں ہے مصحف سے، یعنی قرآن شریف سے، یعنی کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے یا پھر منفرد نماز پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھا رہا ہے، تو اس نے جب قرأت کی تو اسے آیت یا سورت یاد نہیں تھی تو اس نے قرآن شریف کو دیکھ کر کے تلاوت کی تو وہ نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف سے دیکھ کر کے نماز اس نے پڑھی، اسے یاد نہیں تھی آیت یا سورت، تو اس نے قرآن شریف سے دیکھ کر کے قرأت کی، تلاوت کی، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَأَدَاءُ رُكْنٍ أَوْ إِمْكَانُهُ مَعَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ أَوْ مَعَ نِجَاسَةٍ مَانِعَةٍ، اور اس کا ایک رکن ادا کرنا یا اس کا امکان سطر کے کھلے ہونے کے ساتھ یا نجاست جو کہ نماز کے لیے مانع ہو اس کے ساتھ، ایسی نجاست کے ساتھ جو نماز کے لیے مانع ہو، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی شخص نماز کا کوئی ایک رکن ایسی حالت میں گزارے کہ جس حالت میں اس کا کوئی سطر کھلا ہوا ہو، ٹھیک ہے، مرد کا جو سطر ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ان میں سے کوئی ایک حصہ کھلا ہوا ہو، یا پھر عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ کھلا ہوا ہو سوائے ہتھیلیوں کے اور پیروں کے اور چہرے کے، ٹھیک ہے، ایک رکن ادا کرنے کی مقدار، یعنی نماز کے اندر جو رکوع، سجدے، جلسے، قعدے یہ سب ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی مقدار اگر وہ کھلا ہوا ہو یا پھر اتنی مقدار کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہو، اتنی مقدار ہو، امکان ہو کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکن ادا کرنے کی مقدار تک، ٹھیک ہے۔ مثلا کوئی رکن ہے جو دوسرے رکن سے زیادہ وقت جس میں لگتا ہے تو اس رکن کے اندر اتنی دیر تک اس کی ایسی حالت پائی گئی جتنی دیر میں جو سب سے چھوٹا رکن نماز کا ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے، جس کی مقدار 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے اندر اس کی ایسی حالت 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر بنی رہی کہ اس کا سطر کھلا ہوا رہا یا پھر اس کے کپڑے یا بدن پر ایسی نجاست ہو جو مانع ہو نماز کے، یعنی جس نجاست کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہ ہو، ٹھیک ہے، جس نجاست کے ہوتے ہوئے نماز درست نہ ہوتی ہو، ٹھیک، تو ایسی صورت میں اگر اس نے نماز پڑھی اور یہ حالت اس کی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کم سے کم رہی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے زیادہ اگر حالت رہی ہو تو بدرجہ اولا فاسد ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَمُسَابَقَةُ الْمُقْتَدِي بِرُكْنٍ لَمْ يُشَارِكُهُ فِيهِ إِمَامُهُ، اور مقتدی کا کسی رکن میں سبقت کر جانا جس میں اس کا امام شریک نہ ہو، یعنی کوئی مقتدی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے کوئی ایک رکن، رکوع یا سجدہ یا جلسہ یا قومہ، کوئی بھی ایک رکن اس نے اس حالت میں ادا کی
کہ وہ امام سے پہلے چلا گیا اس رکن میں اور امام کے اس رکن میں جانے سے پہلے اس کو اس نے ادا کر لیا. مثلا وہ نماز پڑھ رہا تھا, ابھی امام جو ہے وہ قیام ہی کر رہا تھا کہ وہ رکوع میں چلا گیا اور امام کے رکوع میں جانے سے پہلے اس نے اپنے رکوع کو مکمل کر لیا, یعنی رکوع سے اٹھ گیا. اب اس کے بعد پھر دوبارہ اس نے رکوع نہیں کیا امام کے ساتھ, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ومتابعۃ الامام فی سجود السہو للمسبوق, اور مسبوق کا امام کی پیروی کرنا سجدہ سہو کے سلسلے میں, سجدہ سہو میں, یعنی مسبوق جس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہو اس کو مسبوق کہتے ہیں. تو مسبوق اپنی جو چھوٹی رکعت تھی اس کو مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوا امام کے سلام پھیرنے کے بعد. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس نے اس ایک رکعت کو اس نے مکمل کیا اور اس کا سجدہ بھی کیا اس ایک رکعت کا. اس کے بعد امام نے سجدہ سہو کیا کسی غلطی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو امام نے جب سجدہ سہو کیا تو مسبوق لوٹ کر آیا اور اس نے بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا, تو اس سے مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مسبوق نے اپنی رکعت مکمل کی, اپنی رکعتوں میں سے ایک رکعت اس نے مکمل کی اور اس کا سجدہ بھی کیا. اس کے بعد امام نے سجدہ سہو کیا تو مسبوق لوٹ کر کے آیا اور اس نے بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا, تو اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی مسبوق کی. وعدم اعادۃ الجلوس الاخیر بعد اداء سجدۃ صلبیۃ تذکرھا بعد الجلوس, اور قاعدہ اخیرہ کو نہ لوٹانا سجدہ اصلی کے ادا کرنے کے بعد جو اسے یاد آیا ہو قاعدے کے بعد. یعنی کوئی شخص کی کسی رکعت کا ایک سجدہ چھوٹ گیا ہو یا ایک سے زائد سجدے چھوٹ گئے ہوں, تو اور وہ اس کو یاد آیا ہو قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے. قاعدہ اخیرہ میں اسے تشہد پڑھنے کے بعد اسے یہ یاد آیا کہ اس کا کوئی سجدہ چھوٹ گیا ہے اس کی رکعت کا. ٹھیک ہے. تو اس سجدے کو اس نے تحیات پڑھنے کے بعد اس نے سجدے کو ادا کیا. اس کے بعد پھر اس نے سجدے سے اٹھنے کے فوراً بعد سلام پھیر دیا, اور سجدے سے اٹھنے کے بعد اس نے تحیات وغیرہ کچھ نہیں پڑھا, ڈائریکٹ سلام پھیر دیا, تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کسی شخص کی کسی ایک رکعت کا سجدہ چھوٹ چکا تھا اور وہ اسے یاد آیا قاعدہ اخیرہ میں, جب اس نے التحیات پڑھ لی اس کے بعد اسے یہ یاد آیا کہ اس کی رکعت کا سجدہ چھوٹ گیا تھا, تو اس نے اس سجدے کو اس التحیات کے بعد ادا کیا اور پھر سجدے سے اٹھنے کے فوراً بعد اس نے سلام پھیر دیا, تو اس کی یہ نماز فاسد ہو جائے گی. وعدم اعادۃ رکن اداہ نائما, اور اس رکن کا نہ لوٹانا جس کو اس نے سوتے ہوئے ادا کیا ہو. یعنی کوئی ایک رکن, نماز کا کوئی ایک رکن, کوئی ایک حصہ, رکوع یا سجدہ یا قومہ یا جلسہ, کوئی بھی ایک رکن اس نے اس حالت میں ادا کیا کہ وہ سو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اسے پھر بعد میں یاد آ گیا کہ اس نے مطلب سوتے ہوئے ایک رکن اس نے گزارا ہے سوتے ہوئے. ٹھیک ہے. اسے یاد آ گیا, اس کے بعد بھی اس نے اس رکن کو نہیں لوٹایا. مثلا اس نے کوئی سجدہ سوتے ہوئے کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اسے بعد میں یہ یاد آیا کہ اس نے سجدہ سوتے ہوئے ادا کیا تھا, لیکن پھر بھی اس نے اس سجدے کو نہیں لوٹایا, تو اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی. وقہقہۃ امام المسبوق وحدثہ العمد بعد الجلوس الاخیر, اور مسبوق کے امام کا قہقہہ لگانا یا جان بوجھ کر وضو کو توڑنا قاعدہ اخیرہ کے بعد. یعنی مسبوق جس کی کوئی ایک رکعت چھوٹ گئی ہو, ٹھیک ہے, مسبوق جس امام کے پیچھے نماز پڑھا رہا تھا اس امام نے قاعدہ اخیرہ کیا, اور قاعدہ اخیرہ کے بعد اس نے جو امام تھا اس نے جان بوجھ کر قہقہہ لگا دیا یا جان بوجھ کر اپنا وضو توڑ دیا, تو اس سے مسبوق جو ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, امام کی نماز فاسد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مسبوق کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور اس امام نے قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اس نے یہ
जान बूझकर अपना वजू तोड़ लिया या फिर उसने कहकहा लगा दिया, तो उस मसबूक की नमाज फासिद हो जाएगी। वस्सलामु अला रअसी रकातैनी फी गैरि सुनाइयति ज़ान्नन अन्नहु मुसाफिरुन औ अन्नहा अल-जुमुअतु औ अन्नहा अत-तरावीहु व हिय अल-इशाउ औ काना करीबी अहदिन बिल इस्लामी फज़न्नल फ़र्ज़ रकातैनी। और सलाम फेर देना 2 रकतों पर गैर सुनाइया में, 2 रकत वाली नमाजों के अलावा में, ये गुमान करते हुए कि नमाज पढ़ने वाला मुसाफिर है, या ये गुमान करते हुए कि ये नमाज जुमा की है, या ये गुमान करते हुए कि ये तरावी की नमाज है, या फिर तरावी की नमाज है और हालांकि वो इशा की नमाज थी, या फिर ये गुमान, या फिर इस वजह से कि वो इस्लाम में करीब ही ज़माने में दाखिल हुआ था, तो उसने फ़र्ज़ को 2 ही रकतें शुमार की हो। मसला यह है कि किसी शख्स ने 4 रकत वाली या 3 रकत वाली नमाज को 2 रकत पर ही सलाम फेर दिया, अदा करने के बाद 2 रकत पर ही सलाम फेर दिया, और उसका गुमान ये था कि ये नमाज 2 ही रकत थी। ठीक है, अगर भूल करके उसने किया है तो उसके लिए दोबारा वो अपनी रकत को मुकम्मल कर सकता है, लेकिन वो ये गुमान कर रहा था कि ये 2 ही रकत है। ठीक है, ये सोच करके उसने उसको अदा किया तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। अब वो उसने ये क्यों गुमान किया कि ये 2 ही रकत है, या तो उसने इस वजह से गुमान किया कि मुसाफिर था, क्योंकि मुसाफिर सफ़र करने की हालत में कसर करना होता है और कसर में 4 रकत वाली नमाज 2 रकत हो जाती है। ठीक है, या उसने ये गुमान किया कि ये जुमा की नमाज है और जुमा में 2 ही रकातें होती है, तो इसमें 2 ही रकातें हैं, ये सोचकर उसने 2 रकातें पढ़ ली। या फिर उसने ये सोचा कि ये तरावी की नमाज है और तरावी 2 ही रकातें 2 रकातें होती है तरावी की, 2 रकतों पर सलाम फेरना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सोच करके उसने सलाम फेर दिया, हालांकि वो जो नमाज थी वो 4 रकत वाली थी, मसलन इशा की नमाज थी वो। ठीक है, तो उस सूरत में उसकी वो नमाज फासिद हो जाएगी। या फिर इस वजह से कि वो करीब ही ज़माने में इस्लाम में दाखिल हुआ था, वो मुसलमान हुआ था बहुत जल्दी ही, और उसे ये नहीं पता था कि ये 4 रकत वाली नमाज है, बल्कि उसने ये गुमान किया था कि ये 2 रकत वाली नमाज है। ये सोच करके उसने सलाम फेर दिया 2 ही रकतों पर, हालांकि वो 4 रकत वाली नमाज थी, तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी।